چائنا کے بارے میں کہتے ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ 4-5 ملکوں کی جب ہم بہت مثال دیتے ہیں, کوریا کی, ملائیشیا کی, جاپان کی, ہیں کہ بھارت کے, ایون چائنا کی, یہ 5-4 ملک جو ہیں یہ ترقی کیوں کر گئے؟ اس لیے کہ پچھلے 50 سال میں, 60 سال میں, 70 سال میں کوریا وار کے بعد کوریا نے جنگ نہیں کوئی لڑی, اور جاپان نے ورلڈ وار کے بعد کوئی جنگ نہیں لڑی, اور چائنا کسی جنگ میں کودا ہی نہیں. اور آپ ملائیشیا کو بھی دیکھ لیں, پرامن سا ملک ہے. 62 میں چائنا کی تھوڑی بہت, وہ دیکھیں, وہ تو انڈیا کے ساتھ ایسی سرحدی جڑپ ہے نا جی. اچھا, اور اسی طرح آپ بنگلہ دیش کی جب ہم مثال دیتے ہیں تو آپ بنگلہ دیش کو یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش تنازع سے بچ کے ترقی کر گیا ہے. اس کی ترقی کرنے کی اور کوئی, یہی جو سٹف پاکستان میں ہے, برما کے ساتھ اس کا پنگا لینے کا پورے امکانات موجود تھے, لیکن اس نے نہیں لیا. لیکن یہ ہے کہ جب کوئی ملک ترقی کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ تنازعات سے بچتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریجنل تعلقات میں ایک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے بارے میں ابھی راؤ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ 70 سال میں آپ کشمیر میں کس جگہ میں بھارت کو واپس لا سکیں. آج بھی میرے اپنے خیال کے مطابق ہمیں بھارت کی خارجہ پالیسی کا تعاقب نہیں کرنا, اس کے راستے پہ نہیں چلنا. وہ کشیدگی اگر چاہتا ہے تو ہم نے کشیدگی سے باہر آنا ہے. پاکستان کی ترقی کا, پاکستان کی بہتری کا, معاشی ہو. ہم اس خواب میں سے, اس غلط فہمی میں سے کیسے نکلے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان سینٹرک اس کی ساری پالیسیز ہیں؟ ہمیں تو باقاعدہ یہ خواب دکھایا گیا ہے, ہمیں تو یہ باور کروایا گیا ہے. اس کے لیے دیکھیں نا, اس کے لیے ہمیں ریئلسٹک اپروچ لینا ہوگی. اگر نہیں آئے گی تو پھر ہمارا یہی حال رہے گا, اور ہم اسی طرح سے اپنے اخراجات میں اسی طرح سے اضافہ کریں گے جس طرح ہم تعاقب میں پیچھے لگ کے اس کے پیچھے اسی میں چلتے ہیں. سو یہ چیزیں ہمیں دیکھنا یہ پڑیں گی کہ ہم نے پچھلی جو پالیسیز ہماری تھیں اس سے ہم نے حاصل کیا کیا. جہاں جہاں ہمارا فیلئر ہے, ایک قدم, ایک لہجے کے لیے, ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ ہم کیا لے کے کیا چل رہے ہیں. اگر ہم اس میں سے کچھ نہیں وصول کر سکے تو ہمیں یہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو چیزیں ہم کہتے ہیں کہ جو ہم کبھی فلسطین کا مسئلہ, ٹھیک ہے, فلسطین کا مسئلہ اسلامی ممالک کا مسئلہ ہونا چاہیے تھا, لیکن کیا ہم اس ایک بوسنیا چیچنیا تک بھی چلے جاتے ہیں, ہم بوسنیا چیچنیا تک بھی چلے جاتے ہیں, ہم برما کا معاملہ بھی ہم سر پہ اٹھا لیتے ہیں, اور ہم آج تک اگر کبھی بات نہیں کر سکے تو جو سنکیانگ میں غور کے بارے میں ہوتا ہے اس کے بارے میں ہماری بات کرنے کی پھر ضرورت نہیں رہتی. ہمارے پھر بلوچستان کے مسنگ پرسن کی پھر لوگ باتیں کرتے ہیں. سو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ایک ریئلسٹک اپروچ حکومت لے. میرے اپنے خیال کے مطابق اگر اس پالیسی کو, ہم داخلی پالیسی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ہمارے بہت سے مسائل, آپ یہ یاد رکھیں, دہشت گردی سمیت ہمارے بہت سے مسائل وہ ہیں جو ہماری سرحدوں سے داخل ہوئے ہیں, اور اس کی ذمہ داری اور ہم نے داخل ہونے دیے, ہم پہ ذمہ داری اس کی آتی ہے. ہم نے ہی ان کو اجازت دی, ہم ہی معاملات میں جا کے انوالو ہوتے رہے, اور وہ ساری آگ جو ہے ہمارے گھر میں ہے. جو معاشی جو ترقی نہ کرنے کی ایک بڑی ریزن دیکھیے نا, وہ یہی ایک مسئلہ بن گیا 20-25 سال میں, یہی ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. کسی بھی ملک کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہوتی, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ فارن ریلیشنز ہوتے ہیں, اور وہ ان کے کور نیشنل انٹرسٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ کیسنجر نے بہت پہلے کہا تھا, تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے آپ اپنی فارن پالیسی کو کسی بھی وقت جو ہے تبدیل کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتی ہے فلیکسیبل ہوتی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز جو ہے ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے, کس وقت کون سی چیز. اتفاق سے ہم انتہائی جذباتی, اور ہمارا مجموعی جو ریاکشن ہے کسی بھی پالیسی, کسی بھی ایشو کے اوپر, انٹرنیشنل ایشو کے اوپر, وہ ایموشنلزم کی بنیاد پہ ہوتا ہے, ریشنلزم کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. جب ریشنلٹی اسٹیٹ پالیسی کے اندر پیچھے ہٹنا شروع ہوتی ہے اور آپ صرف اور صرف ایموشنلزم کے اوپر بڑی چیزوں پہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں, تو پھر سوائے ہزیمت کے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, کیونکہ میں میڈیا میں لکھتا بھی ہوں. کشمیر ایشو کو ہم نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا, رائٹلی سو, ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کشمیر ایشو پہ بات کریں, لیکن کیا ہماری فارن پالیسی کی وجہ سے انڈیا کی ٹورڈز کشمیر پالیسی جو ہے وہ ایک دن کے لیے تبدیل ہوئی؟ دی آنسر از نو. آپ کا جو کشمیر ہے, جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, اس کے اندر جو پہلے دن انہوں نے حالات پیدا کیے تھے آج بھی وہی ہیں. جی بالکل. تو ہمیں ٹھنڈے دل سے, انتہائی اطمینان سے سوچنا چاہیے کہ نی جرک ریاکشن سے فارن پالیسیز, فارن ریلیشنز نہیں چلتے.
یہ ایک کنسسٹنٹ ریویو کی چیز ہونی چاہیے کہ کون سی چیز اس وقت ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، اور اس کے لیے ایموشنل نہ صرف کہ ہوا نہ جائے بلکہ ایموشنلزم پیدا بھی نہ کیا جائے۔ ایگزیکٹلی، بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے۔